حسین نے پہلی دفعہ کسی مجاہد کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تن پر زرہ کسی، کمر پر پٹکا باندھا اور سر کے اوپر عمامہ رکھا اور اس کی تحت الحنک چھوڑ دی، جیسے میت کو جب کفن پہناتے ہیں اور اس کی تحت الحنک چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اپنے جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے عمامہ سر پر باندھا اور اس کی تحت الحنک چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا اے میرے علی اکبر، تجھے میں نے خدا پر قربان کرنے کے لیے تیار کیا۔ اپنے ہاتھوں سے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دلدل پر سوار کیا، سوئے میدان بھیجا۔ میرے مولا مظلوم ذات نے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے اللہ کو گواہ بنایا اور کہا اے پروردگار گواہ رہنا، اس قوم کی جانب جدال کے لیے وہ جاتا ہے جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد علی اکبر آگے آگے چلتے رہے، حسین پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اکبر نے جو مڑ کر دیکھا تو کہا اے بابا آپ کیوں میرے پیچھے آتے ہیں؟ بس ایک جملہ کہا، بہت ساری مائیں جن کی جوان اولاد ہے وہ میرے حسین کے اس غم کو سمجھ سکتی ہے۔ میرے مولا نے کہا اے علی اکبر کاش تیری بھی کوئی تیرے جیسی اولاد ہوتی، تجھے سمجھ آتا باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ اور پھر فرمایا اے میرے لال، قربانی ہمیشہ آگے ہوتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر علی اکبر کو قربان اسلام کیا۔ حسین اکبر کی جنگ دیکھتے رہے۔ جناب زینب کبریٰ نے جناب فضہ سے کہا اے اماں فضہ، میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی یقیناً علی اکبر کو دیکھ رہا ہوگا، آپ مولا حسین کے چہرے کو دیکھتی رہیے، جیسے جیسے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہیں ہمیں خبر دیتی رہیں۔ جناب فضہ علی اکبر کی جناب فضہ سید الشہداء کے چہرے پر نظر گاڑی رہی، یہاں تک کہ ان کی نگاہوں نے دیکھا میرے آقا کے چہرے پر اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ آپ نے مولا سے پوچھا اور کہا اے آقا آپ کے چہرے پر پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا اے اماں فضہ دعا کیجئے، علی اکبر کے سامنے ایک پہلوان آیا ہے۔ جناب فضہ نے کہا اے میرے آقا یہ خون بنی ہاشم ہے، علی کا پوتا ہے، شجاعت و دلیری دکھائے گا۔ فرمایا میں جانتا ہوں میرا اکبر کتنا جوان ہے، لیکن وہ پہلوان سیراب ہو کر آیا ہے، جبکہ میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤ اکبر کی ماں سے کہو کہ علی اکبر کے لیے دعا کریں۔ جناب فضہ پیغام لے کر جناب ام لیلہ کے پاس آئی۔ ام لیلہ خیمے سے باہر نکلی، کھلے آسمان کے نیچے بیویوں سے کہا حلقہ بناؤ، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ ام لیلہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا من راد یوسف الی یعقوب، یا من راد اسماعیل الی الحاجر، ارجعی علی اکبر الینا، الہی بغربت الحسین۔ اے اسماعیل کو ہاجرہ کی جانب پلٹانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملاقات کرنے والے، ہمارے اکبر کو ہمارے پاس لے آ، پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ۔ جناب ام لیلہ نے واسطہ دیا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوئی۔ علی اکبر پلٹ کر آئے، مولا کی خدمت میں آ کر کہا اے بابا جتنے شقی آئے 70 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، لیکن پیاس کی شدت ہے، ذرا گرم ہے، مجھ سے جنگ نہیں ہوتی، ایک قطرہ پانی پلا دیجئے۔ روئے عرض پر اس کھلے آسمان کے نیچے کبھی کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کے سامنے کسی نے لاچار نہ دیکھا۔ اللہ اللہ میری جان قربان، اس پیاسے نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ پہ دی، جب بیٹا سمجھ گیا باپ کی پیاس کی شدت کیا ہے، ایک دفعہ پھر ذوالجناح پر سوار ہوئے، سوئے میدان چلے۔ کہتے ہیں جیسے ہی دوسرے
دوسری دفعہ عمر ابن سعد نے جناب علی اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے لشکر میں اعلان کیا اور کہا تمہاری غیرتیں کہاں مر گئی، تم ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جواب دیا اور کہا علی اکبر پر ہم باری باری حملہ آور ہوتے ہیں، جو سامنے جاتا ہے یہ دو نیم کر دیتا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا اب کوئی باری باری نہیں جائے گا، تمام جنگ کے اصول کنارے پر کر دو، چاروں جانب سے حملہ کرو، کوئی تیر پھینکتا، کوئی تبر پھینکتا، کوئی نیزے کا وار کرتا۔ ایک شقی نے سر پر تلوار کا وار کیا، سر علی اکبر شکافتا ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا، خون زلجنا کے کانوں میں گیا، آنکھوں میں چلا گیا۔ زلجنا بجائے کہ علی اکبر کو لشکر سے باہر لاتا، زلجنا زخمی علی اکبر کو لشکر کے اندر کوئی پشت سے وار کرتا، کوئی مقابل سے وار کرتا۔ اکبر کبھی جھکتے کبھی اٹھتے، اب کہ جو اکبر اٹھے ایک ملعون نے برچی کا وار کیا، شبیہ رسول زمین پر گرا، سلام آخر اپنے بوڑھے باپ کو دیا، علیک